سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے پاک اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ایک دفعہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف راغب کرنے کے بعد کجی اور گمراہی کی طرف مت موڑنا۔ اے اللہ، اس رستے پہ ہمیں قبول کر لینا۔ میرے مالک، میرے مولا، ہمارے عیبوں کو ڈھک لینا۔ قرآن کو سیکھنے کی، سکھانے کی یہ ادنا سی سعی میرے مالک، اس میں برکت ڈال دے۔ میری زبان سے کلمہ حق کو جاری رکھنا، زبان کی ہلکی سی لغزش میرے مالک کوتاہی میرے مولا معاف کر دینا۔ میری نیت کی حفاظت کرنا، ریا سے بچا کے میرے مالک۔ یہ قرآن ہمارے حق میں دلیل بنے، ہمارے خلاف دلیل نہ بنے۔ اس کو سمجھنے والا، سمجھانے والا بنا دینا۔ اس کے نور کو ہمیں اپنے اندر جذب کرنے والا بنا دینا۔ میرے مالک، تو نے کہا ہے نا، جو تجھ سے ہدایت مانگتا ہے تو اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ مولا، ہم مل کے تجھ سے ہدایت کے طلبگار ہیں۔ ہمیں ہدایت دینا، ہدایت میں زندہ رکھنا، اور ہدایت بہترین 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 حالت میں واپس بلانا۔ اے میرے مالک، قبول کر لینا۔ اے میرے مالک، یہ بہت ادنا سی سعی ہے، اس میں بڑی برکتیں ڈال کے اس کو قبول کرنا۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، اے اللہ، تو پاک ہے اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اچھا، یہ قرآن کی آیات آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوں گی۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے اس سفر کو سمجھیں گے جس سفر پہ ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے خواہش کی تھی کہ اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اور اللہ نے اپنی تجلی ڈالی۔ ٹھیک ہے، اب اس چیز کو سمجھیں کہ جب اللہ کریم نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، ایک بلا واسطہ ہو گیا نا، کہ اللہ کی تجلی پہاڑ پہ ہے اور موسیٰ نے پہاڑ کو دیکھا تو وہ اس کی تاب نہیں لا سکے۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی اللہ کے الفاظ ہے نا، اللہ کی کتاب ہے۔
یہ بھی انڈائریکٹ تجلی ہے اللہ کی. بہت بڑی بات ہے یہ، اگر ہم اس میسیج کو سمجھ لیں. کیونکہ اللہ نے آگے قرآن میں ہم نے پچھلی دفعہ وہ آیت پڑھی تھی نا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا. ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب قرآن کا جو ایک ایک میسیج ہے نا، یہ غور کرنے کے لائق. ہم اس کو جب سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی تجلی اس پہ آئی تو وہ ان کا کیا ہوا حال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو آج قرآن ہمارے پاس ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب ہے. ہم نے پچھلی دفعہ ساری وہ قرآن ہی سے ثابت ہم نے کیا تھا نا کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں. تو یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، بلا واسطہ تجلی ہر وقت موجود ہے. اور کیا کہتا ہے اللہ کہ پہاڑ پھٹ جاتا ہے تو ہمارے قلب جو ہیں، ہمارے جو دل ہیں، ان کا اندازہ لگا ہے. اب اس سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دل جو اللہ نے کہا نا کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پڑھتے ہیں دل نہیں بدلتے. ایک تو وہ دل ہے، اور دوسرے کون سے دل ہیں جن کا ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا، یاد ہوگی کہ وہ یہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. ان کے یعنی ان کے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے. درمیان میں کوئی رستہ نہیں ہے، یا مومن ہے یا منافق ہے یا کافر ہے، اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے کافر جو ہے اس کو تو ہدایت کی کیا کہنا چاہیے، آپ دعوت دیتے ہو، وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. پتہ ہے کہ وہ اس طرف ہے، وہ کبھی نہ کبھی اس طرف آ سکتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کوشش کرے گا، وہ چلے گا تو وہ اس طرف پہنچ جائے گا. اور جو مومن ہے وہ ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے کوشش کرنی ہے. یہ جو دین اسلام ہے جس کو ہم نے قبول کر لیا، ہم نے کلمے کو پڑھا نا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اور جو خواہش نفس ہے اس کی پیروی نہیں کرنی. اللہ کا احکام ہمارے پاس آ گئے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ یہ جب احکام ہمارے پاس آ گئے ہیں تو پھر ہم نے ان احکامات کو جب دیکھنا ہے تو دل کو پاک اور صاف کر کے دیکھنا ہے. کیسے کہ اگر دل ہمارا پاک ہوگا، ہر طرح کے تعصب کی اینک کو اتار کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے سمجھ دے، مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق دے. کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. قرآن کو سیکھنا بہت بڑا کام ہے. قرآن دیکھیے، قرآن کے بارے میں کہا گیا نا، یا تو یہ لوگوں کے اپنے جو اس کو قرآن کو پڑھنے والے، یا یہ ان کے حق میں گواہی دے گا یا ان کے مخالف گواہی دے گا. تو یہ بہت خوفزدہ بات ہے کہ قرآن کا علم تو آ جائے لیکن وہ قرآن ہمارے خلاف گواہی نہ دے. یہ اب بہت ایک کہتے ہیں نا پل صراط پہ کھڑے ہونے والی بات ہے، بہت ڈرنے والی بات. اب کیا ہے کہ لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں، فٹافٹ آیتوں کے ترجمے یاد ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر جس جگہ جی چاہتا ہے اپنی پسند کی تشریح کر کے اپنی آیت ادھر لگا دیتے ہیں. اور جو باقی بیچارے بھولے والے لوگ ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو بڑا قرآن آتا ہے، یہ ٹھیک ہی کہہ رہی. تو اس سے کیا کنفیوژن پھیل رہی ہے معاشرے میں. ایک ٹیچر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کالج میں مشاعرہ وہ جو کرواتے تھے تقریری مقابلہ، تو وہ اس میں ہوتا ہے نا کہ ایک حق میں دلیلیں دیتے ہیں اور ایک اس کو ڈیبیٹس جو کرواتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کالج میں ہم ڈیبیٹس کروایا کرتے تھے تو ایک ہی موضوع ہوتا تھا، اسی موضوع کے خلاف لوگ اپنی پسند کی آیتیں اس میں تقریر میں لکھ کے لے آتے تھے، اور جو مخالفین تھے وہ کہتا اب ہم جو فیصلہ کرنے والے جج ہوتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ادھر بھی قرآن کی آیت ہے ادھر بھی، تو وہ کہتے یہ کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے. تو بات وہی ہے نا کہ قرآن کیا ہے. قرآن کی ایک آیت بھی ہم اپنی من مانی تشریح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کے اندر نہ اترے، جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا کہ پھر تو وہی رہ جائے گا کلوا واشربوا لا تقربوا الصلاۃ، پھر وہی رہ جائے گا نا. اپنی مرضی کی ہم تشریح کریں گے تو ہم کہیں گے وہاں ابو حنیفہ جو تھے وہ تو حنفی تھے، پھر ایسی تشریحیں ہونی ہے نا، پھر ایسی ہی لڑائیاں ہونی ہیں. تو جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے دبنے لگتے ہیں. اگر قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں آ رہا تو یہ الارم ہے ہمارے لیے، ہمیں ڈر جانا چاہیے
کہ کہیں ہم غلط راستے پہ تو نہیں ہیں. کسی نے ہمیں نہیں سکھانا، یہ چیک ہم نے خود اپنے اوپر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ یہ چیک ہم نے اپنے اوپر خود رکھنا ہے. پھر اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو. اتنی زبردست بات ہے یہ کہ قرآن جو ہے اتنا زیادہ مومن جو ہے اس بارے میں کانشیس ہو کہ جب بھی وہ پڑھے اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، شیطان نہ ہمیں کوئی الٹا سیدھا راہ اس سے دکھا دے، ہمیں ہدایت پہ رکھ کہ اللہ کے ساتھ تعلق جب جب نہیں جڑے گا قرآن جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم نے اب دیکھیے کہ ہم ابھی تک قرآن شروع کر چکے ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے نہیں شروع کیا کہ پہلے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں. اگر ہمیں اہمیت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر قرآن کا اصل فیض جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گا. تو مقصد کیا ہے کہ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اس کا جو اصل نور اور اصل فیض ہے وہ ہمارے دلوں میں اتر سکے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم اس کو بہت اس کی اہمیت کو ہر اینگل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. علامہ اقبال اس بارے میں بڑا ایک فارسی کا شعر ہے، فاش گوئم آنچ در دل مزمر است این کتاب نیست چیز دیگر است. کہ جو بات میرے دل میں چھپی ہوئی ہے میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کتاب نہیں ہے، کتاب نیست کہ یہ کتاب نہیں ہے، کوئی اور ہی شے ہے، چیز دیگر است کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ کتاب نہیں ہے. مثل حق پنہا وہم پیدا استی زندہ و پائندہ و گویا استی. یہ حق و تعالیٰ کی ذات کی مانند پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، نیز یہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے اور یہ کلام بھی کرتا ہے. جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے نا پھر ایسے لگتا ہے ایک ایک آیت آج اتری ہے، ابھی نازل ہوئی ہے. ایسا اس قرآن کا اعجاز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. اب دیکھیں بار بار بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ یہ ہمارے لیے نیا ہے. جو لوگ اتنے سالوں سے قرآن پڑھا رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم ہر سال دورہ قرآن کرواتے ہیں اور ہر سال ہمیں اس میں ایک نئی چیز ملتی ہے. آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ایک جو یہ پڑھ کے جاتے ہیں ایک آیت بھی یا ایک ٹاپک آپ پڑھ کے جاتے ہیں، اس کو آج آپ پڑھ کے گئے اور آپ 8 دن کے بعد اس کو دوبارہ سنیں تو جو آپ نے پچھلی دفعہ سنا تھا اگلی دفعہ جب سنیں گی تو آپ کو وہ اس میں کچھ نیا سا ہی لگے گا، کیونکہ اس کے الفاظ میں ایسی جامعیت ہے اور ایسا ایک اللہ کا اس میں پوشیدہ چیز ہے کہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے. یہی اللہ کی جو آفاقیت اور اللہ کی جو ایک ہے نا بڑائی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا کلام ہے جو کبھی بسیدہ پرانا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایسی اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ کی رحمت ہے. جب ہم قرآن کو پکڑتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن ہمیں کیا تعارف کرواتا ہے؟ قرآن سب سے پہلے کہتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اب کتاب کو کوئی کتاب اپنا تعارف ایسے نہیں کرواتی. کوئی بھی آپ دنیا کی کتاب دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا پچھلی دفعہ بھی ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کر چکے ہیں، اب پھر تھوڑا سا مختصر اس کو دیکھیں گے. تو قرآن کو جب ہم پکڑتے ہیں نا تو قرآن ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہوگی ایسی کتاب ہوگی، اور کسی بھی کتاب کو پکڑنے سے پہلے ذہن میں ایک شک بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. اعتراضات اٹھتے ہیں کیونکہ انسان کا ذہن ہے نا. تو اس نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے یہ اپنا تعارف یہ کروا رہی ہے کہ یہ کتاب شک کے بغیر ہے بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی قرآنی میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل کہ باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، من بین یدیہ نہ کے سامنے سے، بین یدیہ تھا بالکل سامنے، نہ کے سامنے سے، ولا من خلفی اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، تنزیلا من حکیم حمید یہ اتارا گیا ہے حکمت والے اور حمد والے کی طرف سے. یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اگر ہم فطرت سلیم پر ہیں، ہر تعصب سے پاک ہے، ذہن ہمارا صاف ستھرا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں ہدایت نہ دے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں باطل کچھ نہیں ہے، اس میں حق ہی حق ہے، اس میں سچ ہی سچ ہے. یہ ہدایت ضرور دیتا ہے. دیکھیں تبدیلی ضرور آتی ہے قرآن پڑھنے کے بعد.
آتی ضرور ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکون بھی ہوتا ہے. جیسے ڈیتھ والی جگہ پہ آپ دیکھ لیں تو گھر والوں کے دل کس طرح غم سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. جو لوگ اس کسی اپنے قریبی عزیز کی ڈیتھ کی دکھ سے گزرے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی اپنا بہت پیارا بچھڑتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ میں زندہ بھی نہیں رہوں گا. تو اس وقت جو ہے آپ کو کیا چیز زندہ رکھتی ہے؟ صرف قرآن. اب دیکھیں پرانے وقتوں میں کیا تھا کہ لوگ تو اتنا، اب تو بہت ماشاءاللہ شعور آ گیا ترجمہ کار، بہت لوگ ترجمہ جانتے ہیں. اس وقت تو لوگ اتنا ترجمہ تشریح بھی نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی گھروں میں جب وفات ہوتی تھی کسی کی تو سب قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ قرآن ہی دل کو سکون دیتا ہے. اس کے لفظوں کو سمجھے بنا بھی ہم پڑھیں صرف نیک نیتی کے ساتھ تو کیا ہے کہ یہ اثر رکھتے ہیں. یہ زندہ لفظ ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی ہم پڑھتے ہیں تو پھر بھی اثر رکھتے ہیں. ان کا نور آپ کے جو دل ہے، آپ کا جو قلب ہے اس کو سکون دیتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو قرآن کو اتنا نہیں بھی جانتے تھے، انہوں نے صرف قرآن کی تعظیم کی، قرآن سے محبت کی تو قرآن نے ان کو بھی فیض دے دیا کہ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے. اب قرآن جو ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے قرآن میں، اور انسان کے ساتھ بہت ساری یعنی اس کی تربیت کی جو باتیں ہیں وہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے، انسان اللہ کا اس دنیا میں خلیفہ ہے. اللہ نے وہ سورہ بقرہ ہی میں کہا ہے نا کہ میں جب انسان کو بنانے لگا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ میں زمین پر جو ہے اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو اس خلیفہ کو اپنی جب منصب دیا ہے، خلافت کا منصب، تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنا کوئی خلیفہ کہیں مقرر کرتا ہے تو اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں نا. تو انسان کے پاس بڑے اختیار ہیں اور باقی مخلوقات کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ صرف انسان ہی ہے جس کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی دفعہ کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ جس کا جی چاہے وہ اس کو قبول کر لے. ٹھیک ہے، اور جب اس کو قبول کرے تو پھر اس کو سیکھے، پھر اس پہ محنت کرے اور پھر اس کو سمجھے. اور جب وہ انسان اس کو سمجھتا ہے تو اس رستے پہ چل نکلتا ہے. اب دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے اس کو اسلام کو قبول کر لیا اور اس نے نیت کر لی کہ میں نے دین کو سیکھنا ہے، تو وہ اب نارمل لوگوں سے اس کا لیول بہت اونچا ہو گیا. ایک دین کا طالب علم جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کتنا بڑا رتبہ ہے. کیا کہا گیا کہ ایک طالب علم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے. کتنی بڑی بات. ایک شہید جو ہے اس کا رتبہ کیا ہے؟ وہ تو اپنی جان ہی ہار دیتا ہے، لیکن اس سے بھی افضل کیا ہے؟ طالب علم کے قلم کی سیاہی. کیوں کہ جب تک آپ سیکھو گے ہی نہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ اپنی جان کہاں لگانی اور کہاں نہیں لگانی. یہ علم جو ہے یہ ہمیں قرآن کو سیکھنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھنے کے بعد یہ ساری باتیں پھر ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کا تعارف کروا دیا کہ اس کتاب میں یہ کوئی شک نہیں ہے، پھر آگے کیا کہہ دیا کہ یہ جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. اچھا، ہم نے دیکھا قرآن کا موضوع انسان ہے. انسان کو کیا اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کیا کروایا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا، اب ہم جب ہدایت کی آیات قرآن میں سے نکالتے ہیں تو بارہا ہمیں جگہ مختلف انداز میں یہ ملتا ہے کہ یہ قرآن کیسے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں سے یہ ایک آیت جو ہے وہ میں یہاں پڑھوں گی کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو بے شک آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت. ٹھیک ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جس میں شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے. اب اس چیز کو بھی سمجھیں کہ قرآن جو ہے اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک عظیم نصیحت آ گئی. یہ آیات جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں نا، یہ اس میں نصیحت ہے اور شفا ہے. کس میں؟ سینوں میں. سینوں میں کیا ہے؟ اب اس جو آیت کا جب ہم معنی لیتے ہیں تو ایک تو آ گیا نا کہ جو جسمانی بیماریاں، اور دوسری کون سی بیماریاں آ گئی؟ روحانی بیماریاں. روحانی بیماریوں میں کیا ہے وہ بھی ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا، تکبر، ریا، ٹھیک ہے، اور غیبت،
یہ اس طرح کی یہ ساری کی ساری یہ روحانی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو میں کروں گی وہ ہے کہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ اس کو وہ کون سی بیماری ہے جو اللہ سے، ہاں وہ حسد ہے، کہ اللہ کی تقسیم سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اور مجھے نہیں دیا۔ یہ حسد ایسی لعنت ہے، ایسی بری بیماری ہے کہ اس سے انسان کا ایمان نہیں بچتا۔ جہاں حسد آ جائے وہاں پر پھر ایمان نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ نیکیوں کو، نیک عملوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ بھی یہ جو بیماریاں ساری کی ساری ہیں، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ قرآن پاک، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں دل ہمارا روشن ہو جاتا ہے، تو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی آزمائش آئی ہے ہمارے اوپر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اگر ہم ہمارے اس آزمائش کا، وہی بات ہے کہ کس کے ذریعے آئی ہے، کون منتخب کر لیا گیا، ہمارے ارد گرد سے کوئی منتخب کیا جاتا ہے نا۔ تو اس کے لیے جو کرنے کے کاموں میں سے ہمارے جو کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ جب کسی کے اوپر ہم اللہ کی نعمت کو دیکھیں، حسد اسی بات پہ آتا ہے نا کہ کسی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ایک نعمت زیادہ ہے ہم سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نفس جتنا موٹا ہو جاتا ہے، جتنا طاقتور ہو جاتا ہے، یہ اپنی حکمرانی چاہتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اس بدن پہ بھی میری حکمرانی ہو، اس پورے گھر پہ بھی میری حکمرانی ہو، وہ اس گرفت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو کیا ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کسی کے پاس ہم سے کچھ زیادہ ہے، کسی رشتے میں، دوستی میں، کہیں بھی، ایون کہ علم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ سکھایا کہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کیا ہے کہ جو میرے رب نے چاہا، اگر اس کو زیادہ دیا تو یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر ساری دنیا بھی مل کے کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ جب بھی کسی دوسرے کی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم حسد سے بچیں، تو ہم بھی دوسروں کی جو نعمت ہے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو اپنے سے اوپر دیکھیں تو ہم اس کے لیے جو ہے نا فوراً ماشاء اللہ پڑھیں۔ ہمیں حکم بھی یہی سکھایا، بھی یہی کیا ہے، لیکن ماشاء اللہ کا مفہوم نہیں سکھایا گیا، اس کو بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے کہ جو میرے رب نے چاہا، میرے رب نے چاہا کہ تمہیں مجھ سے بہت زیادہ دیا تو الحمدللہ۔ تو یہ اس کے رب کی تقسیم سے ہم نے اختلاف نہیں کرنا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ساری کی ساری جو بیماریاں ہیں یہ ان کے لیے بھی یہ قرآن ہی شفا دیتا ہے۔ پھر آگے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ جب ہم پڑھیں گے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں ہدایت جو ہے وہ ملتی چلی جائے گی، ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کے لیے میں نے ایک ٹپ بتائی تھی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم لوگ سیدھے رستے پہ ہیں۔ جلدی سے بتائیں کیا ٹپ تھی؟ اپنی خامیاں نظر آنے لگ جائے، ہمیں اپنا آپ نظر آنے لگ جائے۔ اگر تو ہمیں اپنے عیب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ شکر الحمدللہ پڑھیں کہ میں سیدھے رستے پہ ہوں۔ اور اگر ہمیں دوسروں کے عیب نظر آ رہے ہیں، ایون کہ ہمارے اپنے گھر کے ہی لوگ ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ ایون اپنی اولاد، کوئی بھی کسی کی خامیاں دیکھنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سے اپنے اوپر کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے تو اپنی ذات پہ کرنی ہے۔ پھر کیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے، ہم نے یہ بھی پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ قرآن کریم جو ہے اس کا ایک موضوع جو ہے وہ دوسرے موضوع کی تشریح کرتا ہے، اس کی ایک آیت دوسری آیت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی جو آیات ہے ان کو سمجھنے کے لیے اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ حدیث پاک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیسے یہ چیز جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ سورہ بینہ کی جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ باز نہیں آنے والے یعنی ایمان نہیں لانے والے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرک لوگ، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے۔ بینہ کو کا کیا مطلب ہے؟ واضح اور روشن دلیل۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واضح اور روشن دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب اگلی ہی آیت میں آتا ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول جو اللہ کی طرف سے آئے اور جو پاک صحیفے پڑھ کر انہیں سنائے، فیہا کتب قیمہ، جس میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بینہ کیا ہے کہ ایک تو یہ جو صحیفے جو قرآن کی آیات ہے، اور دوسری چیز کیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔
حدیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں لازمی ملزوم ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم صرف قرآن ہی ہمارے پاس ہمارے لیے کافی ہے اور حدیثیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، حدیثوں پہ جو منکرین حدیث کا فتنہ جو ہے اس کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ اس آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ روشن دلیل بینہ کب ہوتی ہے؟ جب رسول اور اللہ کی کتاب یعنی یہ صحیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو تب روشن دلیل بنے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا اتباع، اور وہ ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ وہ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھنا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بار الہ کے ساتھ جو ذات پاک تھی اس کے ساتھ کس طرح وہ محبت کرتے تھے، وہ ہمیں صحابہ کی جو زندگیاں ہیں اس سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو آج ایک فتنہ آتا ہے کہ ہر ایک ہسٹری کے اوپر جو ہے لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ہسٹری محفوظ نہ ہو سکی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہتے کہ یہ رہتی دنیا تک ہے؟ اب تو کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آنا نا قیامت تک، تو کیا کہا گیا کہ یہی پیغمبر ہیں، محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور یہ قیامت تک کا دور آپ ہی کا دور ہے۔ اب اس کے دو طریقے تھے نا، یا تو یہ تھا کہ اس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی حیات دیتے، ظاہری یعنی جب تک دنیا رہتی آپ اس میں موجود رہتے، تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اب چونکہ وہ تو قدرت کے قوانین کے منافی تھی یہ بات، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس دور کو محفوظ کر لیا جاتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا دور ہے وہ محفوظ ہے، ایک ایک بات جو آپ کی زبان سے نکلی اس کو محفوظ کر لیا گیا، اس کو لکھ لیا گیا، اور اس کو ہم جب ابھی تو آج ہم تدوین قرآن ہی پڑھیں گے، لیکن جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تدوین حدیث کے اوپر کتنی محنت کی، کتنا زیادہ جو صحابہ کرام نے اس کے اوپر کام کیا کہ یہ صحیح سب کچھ لفظ باب لفظ جو ہے محفوظ ہو سکے اور رہتی دنیا تک یہ امت کی امانت ہے آنے والے لوگوں کی آگے پہنچ سکے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کی حفاظت کرتی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہی کہہ دیا کہ یہ قرآن بھی اس کی کتاب ہے، اسی نے حفاظت کرنی ہے، اور چونکہ رسول اور کوئی نہیں آنے تو انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات، پورے الفاظ جو ہیں آپ کی زبان سے نکلے وہ سب بھی محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا دیے گئے۔ ابھی جو ہم نے یہ والا مضمون پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک ہے وہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں مل کے بینہ بنتی ہے۔ اسی مضمون کو سورۃ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، قد انزل اللہ ذکرا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی، رسول یتلو آیات اللہ، ایک رسول جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، مبینات لیخرج، واضح آیات تاکہ تمہیں نکال سکے، آمنو وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے۔ تو کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری جو ذات پاک اور دوسری چیز جو ہے وہ قرآن، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو تب جو روشن جو واضح ہدایت ہے بینہ وہ مکمل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تم فرما دو بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہے، والا ان اتبعت اہواءہم، ولا ان اتبعت، اور جو کوئی پیروی کرے اہواءہم خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ اس کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کے سوا کوئی جو ہے اس کو اللہ کے جو عذاب سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کو بچانے والا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب کیا ہے کہ جب واضح حکم ہمارے پاس آ گئے تو پھر بھی اگر ہم اپنی خواہشات نفس کو اس کی پیروی کرنا نہیں چھوڑتے تو پھر کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ اب یہ بڑی سخت آیتیں ہیں یہ والی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ہمت دے، توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ایسے ہی تو نہیں تھا کہ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے تو روتے چلے جاتے تھے، ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ روتے تھے۔ حضرت جو تھے حضرت سیدنا عمر فاروق کا نا کہ ان کے جو ہمسایہ تھا کوئی یہودی تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کے گھر سے رات کے پچھلے پہر جو وہ تکوں کی خوشبو آتی ہے، آپ گوشت کو بھونتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آج جب آئے گی تو تم آ کے دیکھ لینا۔
تو کہتے ہیں کہ وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے کھڑے نماز میں، اور اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے کہ وہ جو ان کا پورا بدن سلگ رہا تھا، جیسے چربی پگھلی تھی تو وہ اسمیل۔ تو اتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ ہمارے دل تو اس لیول کے ہے ہی نہیں کہ ہم ہمارے آگے جب یہ سخت آیات آتی ہیں تو ہمارے دل تھوڑا سا ڈرتے ہیں، لیکن جو اتنا جو اشرا مبشرات ہیں، جو سب کچھ یعنی ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہ اشرا مبشرہ بخشے ہیں، تو قرآن ان کے دلوں کو کیسے جو تھا وہ ان کے دلوں کو کیسے بدل دیتا تھا اور کیسے ان پہ خشیت الہی جو ہے وہ چھا جاتی تھی۔ پھر آگے ہم دیکھیں گے قرآن جو ہے یہ محفوظ کتاب ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم، پس قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ اتنا خوبصورت اللہ کا کلام ہے، فلا اقسم، پس قسم ہے اس جگہ کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، تو تم سمجھو تو یہ ایک بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن عزت والا ہے۔ اب یہ جو آیات ہے ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کی ہیبت، قرآن کی جو قدر و منزلت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ یہ ان کو کوٹ کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو کھولیں تو ہمارا دل جو ہے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ والی آیات یہاں کوٹ کرنے کا میرا مقصد جو ہے وہ یہی ہے۔ ابھی تک ہم نے جو باتیں پڑھی ان میں یہ 3-4 باتیں جو ہے وہ ہم نے سیکھی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور یہ انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ اسی قرآن سے ملنی ہے، اور قرآن جو ہے اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، نہ ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کی تدوین کا مرحلہ آ جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کی جو تدوین کی گئی، اس کو جو مرتب کیا گیا، ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن کریم پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوح محفوظ میں تھا، پھر یہ آسمانوں پہ نیچے اتارا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جہاں جیسے حالات تھے تربیت کے انداز میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی آیات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اترتی رہی، یعنی ایک ہی صورت ہے، اس کی کچھ آیات کس وقت اتری، کچھ آیات کس وقت اتری، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مختلف اوقات میں یہ قرآن جو تھا یہ نازل ہوا، پھر اس کو مرتب کیا گیا اس شکل میں جو اب ہے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا دور ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی بات میں آپ کو ضمناً عرض کر دوں کہ ایک جو مکتبہ فکر ہے ان کے خیال میں جو قرآن کی نزولی جو ترتیب نزولی تھی وہی اصل تھی، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے وہی اصل ہے، اور اس کو چونکہ اب جو ہمارے پاس مصحف عثمانی جس کو ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ میں اس لیے آپ کو ضمناً عرض کر رہی ہوں کہ آپ لوگ قرآن کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو کل کو کوئی یہ دلیل دے، لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بدلا ہوا قرآن ہے، جو نازل ہوا تھا وہ تو اور ترتیب میں تھا، یہ تو بعد میں ترتیبیں کی گئی، اس لیے شک میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی میں آج سے یہ بات ثابت کروں گی کہ یہ جو ترتیب جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرتب کروائی۔ آپ بتا دیتے تھے کہ یہ آیت کس صورت میں لکھی جائے گی، صورتوں کے نام اور صورتیں جو مرتب کروائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کروائی گئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے اپنے وصال سے پہلے پورے کا پورا قرآن پاک جو تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا تھا، اور جس طرح آپ نے سنایا تھا پھر اسی طرح صحابہ اسی ترتیب سے اس کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کی یہ جو ابھی اعتراض ہے اس کا جواب جو ہے وہ میں قرآن ہی کی سورہ قیامہ جو ہے اس کی روشنی میں دوں گی۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیز تیز حرکت مت دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب فرشتہ آتا تھا نا آپ کو پڑھاتا تھا تو آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ یہ مجھے یاد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشقت میں نہ پڑھے، تیز تیز اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا تھا کہ میں اس کو اچھا سا یاد کر لوں، تو اللہ کیا کہتے ہیں ان علینا جمعہ، بے شک اس کا جمع کرنا، وقرآن، اور اس کا پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔
تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کو جمع کرنا اور اس کو جو پڑھا دینا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، کہ یہ اللہ ہی کے ذمہ تھا کہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، یاد کروا دیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دی گئی، اور پھر آپ نے اس کو اپنے وصال سے پہلے جو ہے مکمل طور پہ اسی ترتیب میں صورتوں میں کون سی آیت کہاں ہونی ہے یہ جو ہے وہ لکھوا دی۔ اب یہ جو دونوں آیت ہم نے پچھلی پڑھی اس سے ہمیں اس اعتراض کا پتہ چل گیا کہ یہ جو اعتراض، کیونکہ آج دیکھیں آج یہ وقت ایسا ہے کہ ہر کوئی طرح طرح کا اعتراضات لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو بیچارے جنہوں نے سادگی سے کچھ سیکھا نہیں ہوتا اور بس وہ قرآن پہ محبت کے ساتھ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ان کے پاس وہ ایمان جو ہے وہ ان کا لڑکھڑانے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان جب آپ کو عمل سے نہیں روک سکتا تو وہ شک ڈال دے۔ اچھا، پھر ان کا یہ بھی ہے کہ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو اصلی قرآن تھا، جو ترتیب نزولی والا تھا، وہ حضرت علی کے پاس تھا، اور وہ ابھی بھی کہیں دنیا میں موجود ہے، اور جب ایک وقت آئے گا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ یہاں پر یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے ذمہ تھا اس کا جمع کرنا، اور اس کو جمع کر کے جو پیش کر دیا گیا یہی ترتیب اصلی ترتیب ہے۔ اچھا، یہ جمع کب کیا گیا؟ یہ جنگ یمامہ ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں۔ تب بہت سارے حافظ قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے، تو پھر صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کا ایمان کا جو لیول تھا، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا تو میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو پھر کیا تھا کہ پھر صحابہ نے اس بات پہ آپ کو زور دیا اور کہا کہ یہ اتنی تیزی سے جو شہید ہو رہے ہیں اور جن کے سینوں میں ہیں، اس کو ہمیں لکھ کے محفوظ کر لینا چاہیے۔ تو پھر یہ ابو بکر صدیق کے دور میں پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ لکھ لیا گیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، کہ یہ حضرت عثمان کے دور میں مرتب ہوا، اور حضرت عثمان جو ہیں ان کا وصال تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 25 سال کے بعد جو تھا ان کا وصال ہوا، اور تقریباً 15 سال کے بعد ان کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اب جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 سال کے بعد جب اس کو مرتب کیا گیا تو یقیناً اس میں جو پہلے تو 2 خلفاء گزر چکے تھے تو انہوں نے تو نہیں کیا، تو حضرت عثمان نے کیا، تم لوگ اس کو مصحف عثمانی کہتے ہو، تو اس میں بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ مرتب کب کیا گیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اس کو مرتب کر لیا گیا تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں کیا ہوا تھا وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو امت اسلام جو تھی نا مسلمہ، یہ بہت دور دور تک پھیل چکی تھی، اور مختلف جو قبیلے تھے، جیسے ہمارے اپنے پاکستان میں بھی اردو ہے تو اس کے مختلف لہجے ہیں، تو اسی طرح مختلف قبیلے تھے تو ان کے مختلف لہجے تھے، مختلف انداز تھے اس کو پڑھنے کے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر ایک وہ کیا کہنا چاہیے تضاد پیدا ہونا شروع ہو گیا، ان کی اپنی لینگویج کے تھوڑے تھوڑے ڈفرینس کی وجہ سے، کیونکہ بہت دور دور تک اسلام پھیل چکا تھا۔ تو پھر جو صحابہ کرام تھے، جو جید صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے پھر حضرت عثمان کو اس چیز کا مشورہ دیا کہ چونکہ دور دور قرآن کے نسخے ہم بھیجتے ہیں تو اس میں جو لہجے ہیں، پہلے یہ تھا کہ ہر قبیلہ اپنے لہجے میں اس کو پڑھ سکتا تھا، اپنے انداز میں پڑھ سکتا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ لوگ ایک متفق کریں ایک ہی لہجے پر سب کو اور ایک ہی انداز پر۔ تو پھر حضرت عثمان کے دور میں بڑی محنت کے ساتھ یہ جو کام ہے یہ کیا گیا، تمام کے تمام جو قرآن پاک کے جو نسخے اور جو تھوڑے تھوڑے میں نے بتایا نا جو عربی کے لہجوں کے جو فرق تھے وہ تمام تلف کر دیے گئے تھے نسخے، ٹھیک ہے، ایک ہی کے اوپر قرات کے اوپر جمع کیا گیا، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مرتب یہ اسی وقت ہو گیا تھا ابو بکر صدیق کے دور میں، اور اس کو جو ایک قرات میں جمع کیا گیا وہ حضرت عثمان کے دور میں کیا گیا، اور باقی کے جو نسخے تھے وہ تلف کر دیے گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نسخے تیار کروائے اور دور دراز کے جو گورنر تھے ان کو بھیجے، اور چونکہ امت مسلمہ بہت پھیل چکی تھی اور دور دراز یہ سارے نسخے گئے تو حضرت عثمان کا دور تھا، تو اس لیے ہر علاقے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب یہی مصحف عثمانی جو ہے اب یہی اصل قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ کنفیوژن جو ہے ایک اب لوگوں میں یہ پھیلائی جانے کی کوشش کری ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بات ہم نے سمجھ لی۔ پھر کیا ہے کہ پھر اس کے اوپر اعراب نہیں تھے۔ اچھا، اب ایک اور بات یہاں پر میں عرض کروں، چلے اعراب والی بات ہم کر لیتے ہیں۔ اعراب جو ہے یہ لگے ہیں حجاج بن یوسف کے دور میں،
اور اعراب نہیں تھے، اور جو جیسے تلاوت میں نمازوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا تو یہ جو آئین آئین رکوع لکھا ہوتا ہے نا، تو یہ رکوع تاکہ جو قرآن پاک نمازوں میں جو قرات کی جائے، تو یہ جو رکوعوں میں تقسیم ہے نا اس کی، یہ بھی حجاج بن یوسف کے دور میں کہتے ہیں کہ کی گئی۔ اور اگر رکوع کو کوئی رکوع چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک موضوع جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک ٹاپک کو اس جو موضوع بیان کیا جا رہا ہے اس رکوع میں پورا کر سکیں۔ اب دیکھیں کچھ ایک چھوٹی سی بات ہے تو وہ چھوٹا سا رکوع ہے، کچھ ایک ٹاپک جو شروع ہوا ہے، ایک موضوع جو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ جو گفتگو ہے، جو انداز بیان ہے، اس کا حسن نہ ٹوٹنے پائے۔ اس وجہ سے پھر حضرت جو حجاج بن یوسف تھا اس کے دور میں یہ کام ہوا۔ اچھا، اب اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے اس کا سب سے چھوٹا یونٹ کیا ہے؟ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ آیتوں سے مل کر ایک سورت بنتی ہے۔ آیتیں اور سورتیں یہ دور نبوی میں ہو گئے۔ اب ایک تیسری چیز آ جاتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس کو ہم حزب کہتے ہیں یا منزل کہتے ہیں۔ منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص نیند، اب یہ بات بھی بڑی یعنی اب یہ اس طرح کی اب حدیث پڑھتے ہیں تو بلیو کریں کہ ہمارے دل بیٹھنے لگتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ایک ایک رات میں ہم نے دیکھا نا بہت قرآن پڑھا کرتے تھے، جو طویل قیام کیا کرتے تھے، تو وہ ایک ایک منزل جو تھی، ایک ایک حزب جو تھا، وہ ایک ایک رات میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس تناظر میں یہ بیان ہے حدیث کہ جو شخص نیند یا بیماری کی وجہ سے رات کو تہجد میں اپنے حزب کو پورا نہ کر سکے، پھر وہ فجر اور ظہر کے درمیان اس کی تلاوت کر لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھ دیا جائے گا کہ گویا اس نے اسے رات کے دوران ہی پڑھا۔ اب ایک یہ ٹوٹل جو قرآن ہے نا اس کی 7 منزلیں ہیں، تو وہ لوگ ایک ہفتے میں قرآن پورا کرتے تھے تقریباً۔ آپ سوچنے کے کتنے سپارے بنتے ہیں، کچھ منزلیں تھوڑی سی چھوٹی ہیں، کچھ تھوڑی سی لمبی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے ہم نے دیکھا کہ قرآن کو یہ جو منازل تھیں، یہ جو حزب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طے ہو چکے تھے، یہ سپارے نہیں تھے اس وقت، ٹھیک ہے؟ اس وقت کیا تھے؟ 7 جز تھے، 7 حزب تھے۔ ابھی بھی سعودیہ میں آپ کو ایسے قرآن ملیں گے جو لوگ وہاں مسجدوں میں جاتے ہیں کہ وہ جو یہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حزب اول یا جز اول، وہ سپارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ سپارے جو ہے یہ بعد میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف کے بھی دور کے بعد جب لوگوں نے پھر ظاہری بات ہے اتنا زیادہ قرآن جب پہلے تو بہت زیادہ پڑھتے تھے، پھر لوگوں نے کہا کہ ہم 7 دنوں میں اس کو پورا نہیں کر سکتے، تو لوگوں نے اس کو 30 دنوں میں تقسیم کیا کہ ہم 30 دنوں میں پورا کر سکیں۔ تو 30 دنوں میں جو پورا کرنے کے لیے پھر اس کے 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور جب سپاروں میں تقسیم کیا گیا تو اس میں پھر یہ ان لوگوں نے خیال رکھا کہ بالکل برابر تقسیم، وہ کہتے ہیں کہ الفاظ بھی گن گن کے ڈالیں گے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ صورتیں توڑی گئی ہیں، کچھ صورت یعنی ایک صورت ہے وہ جس کی ایک آیت پچھلے سپارے میں اگلی میں، تو وہ ایسا ہے، ٹاپک کا، موضوع کا، مضمون کا، صورتوں کا خیال نہیں رکھا گیا، صرف برابر تقسیم کی گئی ہے تاکہ 30 دنوں میں اگر کوئی برابر پڑھنا چاہے تو وہ 30 دنوں میں اس کو پڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا؟ منازل تھی، 7 منزلیں تھی، اور اس میں سے کچھ طویل ہیں، کچھ تھوڑی چھوٹی ہیں، اس میں موضوع کا خیال رکھا گیا، ٹاپک کا، مضمون کا، کہ کون سا مضمون جو ہے وہ کون سی اس میں بیان کیا گیا، یعنی ایک پورے کا پورا مضمون جو ہے وہ ایک حزب میں، ایک منزل میں بیان کر دیا گیا۔ اور منازل کن کے لیے تھی؟ کہ اس دور میں جو صحابہ تھے وہ 7 دنوں میں قرآن پاک جو تھا وہ پورا کر لیتے تھے، اور آج جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم 1 مہینے میں ہی کر لیں کوشش، تو وہی بات ہے، نیت تو بہت اعلیٰ رکھنی چاہیے، لیکن جتنا بھی ہم کر سکیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو منازل ہیں، یہ جو حزب ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہی جو ہے وہ طے ہو گئے تھے۔ اب پہلا جو سب سے ہر جو حزب ہے، ہر جو منزل ہے، اس کا موضوع اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ الگ الگ ہے، یعنی ایک ٹاپک کو ایک حزب میں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیسے جو سب سے پہلا جو حزب ہے اس میں پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دعا ہے، اور اسی دعا کا جو جواب ہے، جو ابتدائی جو اس کا جو جواب میں جو ہے وہ اگلی سورت سورہ بقرہ آ جاتی ہے، اس میں سورہ آل عمران اور سورہ نساء آ جاتی ہے، یہ یہاں تک ایک منزل پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو پہلی جو منزل ہے اس کا جو موضوع ہے وہ شریعت ہے، یہ شریعت کے جو بنیادی قوانین ہیں، بنیادی باتیں ہیں شریعت کی،
وہ ہمیں پہلی منزل میں بتائی گئی ہیں. دوسری جو منزل ہے وہ سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ توبہ تک جاتی ہے، اس کا مضمون رسالت ہے. تیسری جو منزل ہے اس کا جو مضمون ہے وہ توحید ہے، سورہ یونس سے شروع ہو کے سورہ نحل تک جاتی ہے. چوتھی منزل جو ہے اس کا بھی توحید ہے، بنی اسرائیل سے لے کے سورہ فرقان تک ہے. پانچویں منزل جو ہے سورہ شورى سے لے کے سورہ یاسین تک ہے. چھٹی منزل جو ہے اس کا مضمون آخرت ہے، سورہ صافات سے لے کے سورہ حجرات تک. اور ساتویں منزل جو ہے اس کا مضمون جو ہے وہ آخرت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو مختلف مضامین، بنیادی یہی ٹاپکس ہیں نا قرآن کے. توحید ہے، اور اس کے بعد رسالت ہے، اور نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرانی جو امتیں ہیں ان کی کہانیاں سنائی ہیں قرآن میں، کہ ان کو جو ہے وہ ابھی آپ جب قرآن انشاءاللہ شروع ہم کریں گے تو پہلا سوال جو ایک نیا قاری ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ایک نیا بندہ، اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ قرآن تو ہماری کتاب ہے، تو اس میں سارے بنی اسرائیل کے قصے کیوں ہیں؟ شروع میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے بڑے قصے سنائے گئے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ پہلے جو دنیا کی امامت تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی. وہ اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، تو اللہ سے بڑی فرمائشیں کرتی تھی، اللہ کا اس کے کرم بھی بڑا تھا. پھر وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا گیا، تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ منصب جو ہے امت محمدیہ کو دے دیا گیا. اور اس لیے وہی بات ہے کہ جب ایک نیا مرتبہ کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کو پرانا جس کو معزول کیا گیا اس کی خامیاں ضرور بتائی جاتی ہیں، تاکہ مبادہ اس سے وہ غلطیاں نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے ساتھ جو ہے ہم اس موضوع کو سمیٹتے ہیں، اور ہم 10 منٹ جو ہے اب بات کریں گے جو آج ہم نے پڑھا، کیونکہ یہ کل میں بات کر رہی تھی کہ یہ لوگ سبق نہیں یاد کرتے، تو اس کا کیا حل ہے. تو مجھے آپ ہی میں سے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اسی وقت ان سے سبق سنا جائے. ٹھیک ہے.